آج جب دنیا روس یوکرین جنگ سے پیدا شدہ صورتحال کے نتیجے میں تباہیوں اور معاشی مشکلات سے دوچار ہے، حماس اور اسرائیل کی لڑائی نے صورتحال کو مزید گمبھیر بنا دیا ہے۔ پاکستان کے لیے حماس اسرائیل لڑائی خوش آئند نہیں، اس کے باعث عالمی منڈی میں تیل کی قیمتوں میں اضافہ ناگزیر ہے، جس سے پاکستان کی معیشت متاثر ہوگی۔ پاکستان میں جہادی اور عسکریت پسند تنظیموں کے عناصر آج بھی موجود ہیں جو حماس اسرائیل جنگ میں شمولیت کے لیے دوبارہ سرگرم ہو جائیں گے۔ ان خیالات کا اظہار پاکستان کے اعزازی سفیر، ممتاز صنعتکار اور کالم نگار مرزا اشتیاق بیگ نے اپنے ایک کالم میں کیا ہے۔ وہ لکھتے ہیں کہ اسرائیل پر گزشتہ ہفتے ہونے والے حماس کے حملے کو اسرائیل کا 9/11 قرار دیا جا رہا ہے اور دنیا یہ سمجھنے سے قاصر ہے کہ دنیا کی سب سے بڑی انٹیلیجنس اور ڈیفنس سسٹم کے حامل ملک اسرائیل کس طرح ناکام ہوا۔ اسرائیل کے لیے 7 اکتوبر کا دن ایک بھیانک خواب کی مانند تھا، ایسے کہ جب اسرائیلی شہری نیند کی آغوش میں تھے، صبح سویرے اچانک ان پر ہزاروں راکٹوں کی بارش ہو گئی اور حماس کے جنگجوؤں نے غزہ سے اسرائیل کے حساس مقامات پر بیک وقت بری، بحری اور فضائی کارروائی کر کے اسرائیل سمیت پوری دنیا کو حیرت زدہ کر دیا، اور ایسا تاریخ میں پہلے کبھی نہیں ہوا۔ یہ حملہ اتنا اچانک تھا کہ اسرائیلی فوجیوں کو سنبھلنے کا موقع ہی نہ مل سکا اور اس کی فوج تتر بتر ہو گئی، جس کے نتیجے میں اسرائیلی فوج کے بریگیڈ کمانڈر سمیت 900 سے زائد اسرائیلی ہلاک ہو گئے۔ حماس نے اسرائیل پر ہونے والے اس حملے کو طوفان الاقصی کا نام دیا اور حماس رہنما صالح العروی نے اس حملے کو غزہ اور فلسطین کے مقدس مقامات پر اسرائیلی ظلم کا رد عمل قرار دیا۔ حماس رہنما کا کہنا تھا کہ ان کی جنگ فلسطینی زمین اور مقدس مقامات کی آزادی تک جاری رہے گی۔ اشتیاق بیگ بتاتے ہیں کہ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو نے ملک میں حالت جنگ کا اعلان کرتے ہوئے غزہ کو صفحہ ہستی سے مٹانے کی دھمکی دیتے ہوئے کہا کہ یہ جنگ طویل عرصے تک جاری رہے گی۔ بعد ازاں اسرائیلی طیاروں نے غزہ کی سویلین آبادی پر بمباری کر کے 900 سے زائد فلسطینیوں کو شہید کر دیا اور فضائی حملے کا دائرہ کار لبنان تک پھیلا دیا۔ موجودہ صورتحال میں غزہ کھلی جنگ میں تبدیل ہو گیا اور اسرائیلی حکومت نے غزہ کا مکمل محاصرہ کر کے پانی اور ایندھن کی سپلائی معطل کر دی ہے۔ موجودہ صورتحال میں حزب اللہ بھی شامل ہو گئی ہے، جس نے لبنان سے کئی راکٹ اسرائیل پر فائر کیے ہیں۔ حزب اللہ ایران، عراق اور لبنان سمیت کئی ممالک میں سرگرم ہیں اور ایسا لگتا ہے کہ مستقبل قریب میں یہ ممالک بھی حماس اسرائیل جنگ تنازع میں شامل ہو سکتے ہیں، جس سے یہ جنگ تیسری جنگ عظیم کی صورت اختیار کر سکتی ہے۔ دوسری طرف اسرائیل کے اتحادیوں امریکہ، برطانیہ، جرمنی، فرانس اور بھارت نے اسرائیل کی کھل کر حمایت کر دی ہے اور امریکہ نے اسرائیل کی مدد کے لیے اپنا بحری بیڑا، بحری جنگی جہاز روانہ کر دیے ہیں اور امریکی وزیر دفاع نے اسرائیل کو یقین دلایا ہے کہ اسے مزید فوجی ساز و سامان فراہم کیا جائے گا، جبکہ سعودی عرب، قطر، کویت اور UAE نے حماس کی کارروائی کو اسرائیلی مظالم کا رد عمل قرار دیا ہے، جبکہ ایران، شام، یمن اور افغانستان نے حماس کی کارروائی کا پرجوش خیر مقدم کیا ہے۔ مرزا اشتیاق بیگ بتاتے ہیں کہ افغان طالبان نے حماس کا ساتھ دینے کا اعلان کرتے ہوئے ایران سے راہداری کی اجازت مانگی ہے، جبکہ روس اور پاکستان نے فلسطین اور اسرائیل دونوں سے جنگ بندی اور تحمل کا مظاہرہ کرنے کی اپیل کی ہے۔ ایسے میں جب مشرق وسطیٰ کے عرب ممالک اور اسرائیل کے درمیان قربت بڑھ رہی تھی اور دہائیوں کی کشیدگی ختم ہو رہی تھی، کئی اسلامی ممالک اسرائیل کو تسلیم کر کے اپنے ملک میں اسرائیلی سفارت خانہ کھول کر اپنے تعلقات استوار کر رہے تھے۔ ایسی اطلاعات تھی کہ بہت جلد سعودی عرب بھی اسرائیل کے ساتھ اپنے تعلقات استوار کر لے گا۔ اگر ان دونوں ممالک کی انڈرسٹینڈنگ ہو جاتی تو 16 سے 17 اسلامی ممالک جن کی سعودی عرب مالی امداد کرتا رہتا ہے، ان میں سے اکثر ممالک اسرائیل سے تعلقات استوار کر لیتے۔ پاکستان کے بارے بھی ایسی اطلاعات تھیں کہ سعودی عرب اور اسرائیل کے تعلقات استوار ہونے کے بعد اگر پاکستان اسرائیل سے تعلقات استوار نہیں بھی کرتا تو کم از کم اسرائیل اور اسرائیل کو تسلیم کرنے والے اسلامی ممالک کی مخالفت نہیں کرے گا، مگر حماس کے حالیہ حملے نے ان ممالک کے لیے اسرائیل سے تعلقات میں گرم جوشی کو سرد مہری میں تبدیل کر دیا ہے اور اسرائیل عرب ممالک کے درمیان ہونے والی پیش رفت کو ہائی جیک کر لیا ہے۔ مرزا اشتیاق بیگ لکھتے ہیں کہ عموماً یہ دیکھا گیا ہے کہ حماس کے حملے جیسے واقعات کے بعد خوشیاں محدود ہوتی ہیں، مگر اس کا رد عمل آتا ہے تو بعض اوقات آپ کی توقع سے بھی زیادہ خطرناک ہوتا ہے۔ گو کہ حماس کے اسرائیل پر حملے پر اسلامی ممالک کے عوام جشن منا رہے ہیں، مگر ان ممالک کی حکومتیں پریشانی سے دوچار ہیں، کیونکہ حماس کے حملے نے ان کے امن عمل کو
सबूताश कर दिया है। अब इन ममालिक को यह फैसला करना होगा कि वो हमास इसराइल जंग में किसके साथ खड़े होते हैं। अगर ये तनाज़ा शिद्दत इख्तियार करता है तो ये तीसरी आलमी जंग का पेश खैमा हो सकता है, जिससे दुनिया मजीद तबाह हाली और मुश्किलात का शिकार हो जाएगी। इस वक्त दुनिया में मसला फ़लस्तीन और मसला कश्मीर दो ऐसे मसाइल हैं जिनसे पूरी दुनिया में अदम इस्तेहकाम है और इनके हल के बगैर दुनिया में अमन नामुमकिन है। इस्लामी ममालिक की तंजीम OIC को चाहिए कि वो बिला ताखीर इजलास तलब करके अपने प्लेटफॉर्म से हमास इसराइल जंग बंदी को मुमकिन बनाए और अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल को बावर कराए कि तनाज़ा फ़लस्तीन का मुनसिफाना हल ही दुनिया में अमन का ज़ामिन है। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज TV टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।